بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جنبی ہو کر سو گیا ہو اور صبح صادق ہونے پر آنکھ کھلی تو اس کے روزے میں کوئی نقصان نہیں۔ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما والی حدیث کا یہی مطلب ہے، اور اگر اس نے عمدن غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ عروہ، طاؤس اور حسن رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر رمضان کا فرض روزہ ہو تو پورا تو کر لے، لیکن قضا لازم ہے، اور نفلی روزہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ بعض کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے منسوخ ہے، لیکن حقیقت میں تاریخ کا پتہ نہیں جس سے نسخ ثابت ہو سکے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کی ناسخ یہ آیت قرآنی ہے، لیکن یہ بھی دور کی بات ہے، اس لیے کہ اس آیت کا بعد میں ہونا تاریخ سے ثابت نہیں، بلکہ اس حیثیت سے تو بظاہر یہ حدیث اس آیت کے بعد کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث میں لا نفی کمال کا ہے، یعنی اس شخص کا روزہ کامل نہیں، کیونکہ عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ والی حدیث سے جواز صاف طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ یہی مسلک ٹھیک بھی ہے، اور دوسرے تمام اقوال سے یہ قول عمدہ ہے، اور یوں کہنے سے دونوں روایتوں میں تطبیق کی صورت بھی نکل آتی ہے، واللہ عالم۔ روزہ افطار کرنے کا وقت اور وصال سے ممانعت۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس سے ثابت ہوا کہ سورج کے ڈوبتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بخاری اور مسلم میں امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ادھر سے رات آ جائے اور ادھر سے دن چلا جائے، یعنی سورج کے ڈوب جانے کے بعد جو آسمان کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے دن چھٹنے لگتا ہے اور دوسری طرف سے رات کی سیاہی یعنی اندھیرا چھانے لگتا ہے، تو روزہ دار افطار کر لے، تاخیر نہ کرے۔ بخاری اور مسلم میں سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں گے، یعنی سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لیں گے، خیر یعنی بھلائی سے رہیں گے۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 2 روزوں کو بغیر افطار کیے ملانا چاہا تو میرے خاوند نے مجھے منع کیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ کام نصرانیوں کا ہے، تم تو روزہ اس طرح رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رات کو روزہ افطار کر لیا کرو۔ اور بھی بہت سی حدیثوں میں روزے سے روزے کو ملانے کی ممانعت آئی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روزے سے روزہ نہ ملاؤ، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول خود آپ تو ملاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب اللہ مجھے کھلاتے اور پلا دیتے ہیں۔ لیکن لوگ پھر بھی اس سے باز نہ رہے، تو آپ نے 2 دن 2 راتوں کا برابر روزہ رکھا۔ پھر چاند نظر آ گیا تو آپ نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں تو یوں ہی روزوں کو ملائے جاتا، گویا رسول اللہ اپنی عاجزی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ اور اسی طرح روزے کو بغیر افطار کیے اور رات کو کچھ کھائے بغیر دوسرے روزے سے ملا لینے کی ممانعت میں بخاری اور مسلم میں انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی مرفوع حدیث مروی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ امت کو منع ہے اور رسول اللہ کی ذات اس سے مخصوص تھی، آپ کو اس کی طاقت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر آپ کی مدد کی جاتی تھی۔ یہ بھی خیال رہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ میرے رب مجھے کھلا دیتے اور پلا دیتے ہیں، اس سے مراد حقیقتاً کھانا پینا نہیں، کیونکہ پھر تو روزے سے روزے کا وصال نہ ہوا، بلکہ یہ صرف روحانی طور پر مدد ہے، جیسے کہ ایک عرب شاعر کا شعر ہے، لہا احادیث من ذکراک تشغلها عن الشراب وتلہیها عن الزاد، یعنی اسے تیرے ذکر اور تیری باتوں میں وہ دلچسپی ہے کہ کھانے پینے سے ایک قلم بے پرواہ ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسری سحری تک رک رہنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، وصال نہ کرو، جو کرنا ہی چاہے تو سحری تک کر لے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ تو وصال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں، مجھے تو رات ہی کو کھلانے والا کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابن جریر میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ سلف صالحین سے مروی ہے کہ وہ کئی دن تک پے در پے بغیر کچھ کھائے روزے رکھتے تھے،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کے طور پر نہ تھا بلکہ نفس کو مارنے کے لیے ریاضت کے طور پر تھا، واللہ عالم۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے سمجھا ہو کہ رسول اللہ کا اس سے روکنا صرف شفقت اور مہربانی کے طور پر تھا، نہ کہ ناجائز بتانے کے طور پر، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ نے لوگوں پر رحم کھا کر اس سے منع فرمایا تھا۔ بس ابن زبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے صاحبزادے عامر رحمہ اللہ اور ان کی راہ چلنے والے اپنے نفس میں قوت پاتے تھے اور روزے پر روزہ رکھے جاتے تھے۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب وہ افطار کرتے تو پہلے گھی اور کڑوا گوند کھاتے تاکہ پہلے پہل غذا پہنچنے سے آتے جل نہ جائیں۔ مروی ہے کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما 7 دن تک برابر روزے سے رہتے، اس اثناء میں دن کو یا رات کو کچھ نہ کھاتے، اور پھر 7ویں دن خوب تندرست، چست و چالاک اور سب سے زیادہ قوی پائے جاتے۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن کا روزہ فرض کر دیا، رہی رات تو جو چاہے کھا لے، جو نہ چاہے نہ کھائے۔ اعتکاف کے چند مسائل۔ پھر فرمان ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت نہ کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ جو شخص مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہو، خواہ رمضان میں ہو خواہ دوسرے مہینوں میں، اس پر دن کے وقت اور رات کے وقت اپنی بیوی سے جماع کرنا حرام ہے جب تک کہ اعتکاف پورا نہ ہو جائے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگ اعتکاف کی حالت میں بھی جماع کر لیا کرتے تھے، جس پر یہ آیت اتری اور مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے پر یہ کام حرام کیا گیا۔ مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ پس علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ اعتکاف والا اگر کسی ضرورت حاجت کے لیے گھر میں جائے، مثلا پیشاب یا پاخانہ یا کھانا کھانے کے لیے، تو اس کام سے فارغ ہوتے ہی مسجد میں چلا آئے، وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ نہ اپنی بیوی سے بوس و کنار وغیرہ جائز ہے، نہ کسی اور کام میں سوائے اعتکاف کے مشغول ہونا اس کے لیے جائز ہے، بلکہ بیمار کی بیمار پرسی کے لیے بھی جانا جائز نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ چلتے چلتے پوچھ لے۔ اعتکاف کے اور بھی بہت سے احکام ہیں، بعض میں اختلاف بھی ہے، ان سب کو ہم نے اپنی مستقل کتاب الصیام کے آخر میں بیان کیا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ چونکہ قرآن میں روزوں کے بیان کے بعد اعتکاف کا ذکر ہے، اسی لیے اکثر مصنفین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں روزے کے بعد ہی اعتکاف کے احکام بیان کیے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اعتکاف روزے کی حالت میں کرنا چاہیے یا رمضان کے آخر میں۔ رسول اللہ بھی رمضان شریف کے آخری دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ فوت ہو گئے۔ رسول اللہ کے بعد امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن، آپ کی بیویاں اعتکاف کیا کرتی تھیں، جیسا کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ عنہا بنت حوی رسول اللہ کی خدمت میں آپ کے اعتکاف کی حالت میں حاضر ہوتی تھیں، اور کوئی ضروری بات پوچھنے کی ہوتی تو دریافت کر کے چلی جاتی۔ ایک مرتبہ رات کو جب جانے لگی تو چونکہ مکان مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاصلے پر تھا، اس لیے رسول اللہ ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں 2 انصاری صحابی مل گئے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ کو دیکھ کر شرم کے مارے جلدی جلدی قدم بڑھا کر جانے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، سنو یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے سبحان اللہ، کیا ہمیں کوئی اور خیال بھی ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا شیطان انسان کی رگ رگ میں خون کی طرح پھرتا رہتا ہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی بدگمانی نہ پیدا کر دے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اپنے واقعے سے اپنی امت کو گویا سبق سکھا رہے ہیں کہ وہ تہمت کی جگہوں سے بچتے رہیں، ورنہ ناممکن ہے کہ وہ پاک باز صحابہ رسول اللہ کی نسبت کوئی برا خیال بھی دل میں لائیں، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ آپ ان کی نسبت یہ خیال فرمائیں، واللہ اعلم۔ آیت میں مراد مباشرت سے جماع اور اس کے اسباب ہیں، جیسے بوس و کنار وغیرہ، ورنہ کسی چیز کا لینا دینا وغیرہ یہ سب باتیں جائز ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ اعتکاف کی حالت میں میری طرف سر جھکا دیا کرتے تھے، میں آپ کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی، حالانکہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ آپ اعتکاف کے دنوں میں ضروری حاجت کے علاوہ گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتکاف کی حالت میں میں تو چلتے چلتے ہی گھر کے بیمار کی بیمار پرسی کر لیا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری بیان کردہ باتیں اور فرض کیے ہوئے احکام اور مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ روزے اور روزوں کے احکام اور اس کے مسائل، اس میں جو کام جائز اور جو ناجائز ہیں،
یہ سب ہماری حد بندیاں ہیں، خبردار ان کے قریب بھی نہ آنا، نہ ان سے تجاوز کرنا، نہ ان کے آگے بڑھنا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حد اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے الگ رہنا ہے، بعض کہتے ہیں ان آیتوں کے چاروں حکم مراد ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جس طرح روزے اور اس کے احکام اور اس کے مسائل اور اس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی، اسی طرح اور احکام بھی ہم اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب کے سب تمام جہان والوں کے لیے بیان کیا کرتے ہیں، تاکہ وہ یہ معلوم کر سکیں کہ ہدایت کیا ہے اور اطاعت کسے کہتے ہیں، اور اسی بنا پر وہ متقی بن جائیں۔ جیسے اور جگہ ہے، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم، یعنی وہ اللہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن آیتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ رحمت اور رأفت نازل کرنے والے ہیں۔